یعنی مشرکین مکہ اللہ کو مانا کرتے تھے اپنا پیدا کرنے والا، لیکن قرآن انہیں مشرک کہتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو مانا کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو بھی مانا کرتے تھے۔ جہاں وہ ایک طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اپنے بتوں کے سامنے بھی جھکا کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ وہ جانوروں کو اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کرایا کرتے تھے، وہی اپنے معبودوں کے لیے بھی ان جانوروں کو چھوڑا کرتے تھے۔ وہ کھیتی کا کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا کرتے تھے اور کچھ حصہ اپنے معبودوں کے لیے بھی مقرر کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ اپنے معبودوں کو بھی مانتے تھے۔ عبداللہ وہ نام رکھا کرتے تھے، کعبے کی غلامی کو اپنے سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھا کرتے تھے، حاجیوں کی وہ خدمت کیا کرتے تھے، طواف وہ کیا کرتے تھے، نظریں وہ مانا کرتے تھے، روزہ وہ رکھا کرتے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے دوسرے معبودوں کو بھی مانتے تھے، ان کے سامنے بھی جھکتے تھے۔ قرآن نے انہیں مشرک کہا، جہنمی، اور صرف اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ انہیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور دوسرے معبودوں کو بھی مانتے تھے، یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ ہاں، یہ ہے بات سمجھنے کی۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ وہ پھر دوسروں کو کیوں مانا کرتے تھے؟ جب اللہ کو بھی مانا کرتے تھے تو ان دوسروں کو کیوں مانا کرتے تھے جو بہت سارے بت تھے؟ اس کا جواب بھی قرآن نے دیا کہ ایسا نہیں کہ وہ ان کو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا مانا کرتے تھے۔ لات، عزا، منات، ود، یغوث، یعوق، نصر کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہو کہ انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور ہمیں پیدا کیا ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جواب دیا۔ ایک تو سورہ یونس آیت نمبر 18 میں ان کا جواب ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی عبادت ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ یعنی عقیدہ ان کا یہ ہے اللہ کے جائیں گے اور اللہ کے یہاں یہ ہماری سفارش کریں گے، ہماری اللہ نہیں سنے گا، یہ ہماری سفارش کر دیں گے تو مان لے گا۔ ایک جواب تو یہ، اور دوسرا جواب سورہ زمر کے آیت نمبر 3 میں ان کا اللہ رب العالمین نے نقل کیا۔ ایک دوسرا ان کا جواب تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ دیکھو، ہم ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین نے ان کی اس منطق کو قبول کیا؟ اللہ رب العالمین نے ان کی اس منطق کی وجہ سے کہ چلو ہاں بات تو صحیح ہے، پہنچنے کی کوشش تو مجھے تک کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے پہنچے، کچھ دور سے پہنچیں گے گھوم کر لیکن پہنچیں گے مجھ تک، کوئی بات نہیں۔ قرآن نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، قرآن نے ان پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا، قرآن نے ان کو جہنم میں قرار دیا، قرآن نے ان کو راہ سے بھٹکا ہوا قرار دیا کہ یہ منطق اسلام میں نہیں کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے ان کا وسیلہ ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب میں موضوع پہ کچھ اور اندر گھسوں کہ بالکل وہی عقیدہ ہو بہو جو مشرکین مکہ کا تھا، بالکل وہی عقیدہ آج ہمارے بعض مسلمان بھائیوں میں لا علمی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے گھس گیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری نہیں سنے گا، چلو یہ کچھ دوسری ہستیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کے قریب ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، ان کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اور پھر اس کی وجہ سے وہ اس شرک میں پھنس گئے کہ جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیں کاٹی تھی۔ جس شرک کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیں کاٹی تھی، اس شرک میں یہ امت مسلمہ اس چھوٹی سی بات کے لیے پھنس گئی کہ چلو اللہ رب العالمین تک ہم ان کے ذریعے پہنچ لیں۔ اور قرآن نے کیا کہا اس چیز کو؟ ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں،
جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق ہی سے مانتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے جھکتے ہیں۔ آئیے تھوڑی سی سیر میں آپ کو اس کی کروا دوں کہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا۔ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، فتویٰ لگاتا ہے، فتوے کے الفاظ سنیے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کہا کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، یعنی سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے، اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، بلکہ قبول کرنا تو دور کی بات ہے، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو اس کی دعا سے بھی غافل ہیں، یہ مانگے جا رہے ہیں وہ غافل ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں لا يخلقون شيئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، مت ہمارے بعض بھائی یہ سمجھیں کہ یہ تو ان پتھروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کی مورتیاں تراش لی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ سورج کے بارے میں کہا جا رہا ہو جس کو کچھ لوگ پوجتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ درختوں کے بارے میں کہا جا رہا ہو جس کے سامنے کچھ لوگ جھکتے ہیں، لیکن نہیں، قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے، یہ انسانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ایسی ہستیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو جنس کے اعتبار سے انسان ہیں، جنہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے
جائے گا. اسی وجہ سے قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں اموات غیر احیاء, وہ مردہ ہیں, وہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں تو یہ بھی نہیں شعور, انہیں تو یہ احساس تک نہیں کہ انہیں اٹھایا کب تک جائے گا. لوگوں تم ان کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہو؟ وہ تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں, انہیں اپنے اٹھائے جانے تک کا شعور اور احساس نہیں ہے.